بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بات کو بتانا چاہتا ہوں جس میں کہ ہمیں اپنی موت کے متعلق اندازہ ہو جاتا ہے کہ موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سمجھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، جو انسان جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، تو میں کسی واقعے کو بیان کر رہا تھا کہ کچھ 12 لوگ جو کہ اٹلی جانا چاہتے تھے، جنہوں نے کسی ایجنٹ سے رابطہ کیا، تو ایجنٹ نے اس کو اپنے دفتر میں ان کو بلایا، کچھ وقت کے لیے وہاں پہ ان کو سٹے کروایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس چیز کے انتظار میں تھے، جیسے ان کو کال آئے گی تو بارڈر کراس کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ وہ بارڈر پر پہنچ جائیں تو وہ انتظار میں تھے، تو ان کے آفس میں وہ رہ رہے تھے، وقت گزر رہا تھا۔ 12 بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو کہ نہاتا بھی نہیں تھا، دانت وغیرہ بھی صاف نہیں کرتا تھا، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو کپڑے وغیرہ بھی میلے کچلے پہنے رکھتا تھا، تو اس کے اندر سے کچھ بدبو آتی تھی۔ سبھی اس سے تھوڑا سا نفرت وغیرہ سی کرتے تھے۔ بہرحال ایک وقت آ گیا کہ ایجنٹ نے ان کو کال کر دی اور وہ سب مل کر بس میں سوار ہو گئے اور چل دیے اپنے سفر کی جانب۔ جب سفر کی جانب چل رہے تھے، راستے میں موسم کچھ ایسا ہوا کہ بارش کا کچھ موسم بن گیا اور بجلی گرجنے لگی۔ جب بجلی گرجتی تھی تو بس کے قریب آ کے بہت تیزی سے گرجتی اور واپس چلی جاتی۔ ایسا ہی کچھ 5 یا 6 دفعہ ہوا، تو سبھی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، اور سوچ بچار میں پڑنے کے بعد کسی نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا گناہ گار انسان موجود ہے اس بس کے اندر جس کو بجلی مارنا چاہتی ہے، جلانا چاہتی ہے، بھسم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون ہے ایسا، لیکن کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ سبھی لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ایک ایک کر کے۔ جیسے ہی سب لوگ الگ ہوں گے تو اسی کو، اگر جو گناہ گار ہوا تو جب وہ الگ ہوگا تو بجلی اس کو جلا لے گی۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے، کیونکہ وہ بدبودار تھا، اس میں سے بدبو آ رہی تھی، سبھی کے جو آبزرویشن یا جن کی ایک سوچ یا ایک نظریہ تھا، جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ تھا کہ بھئی یہی گناہ گار ہے، یہی سمیل والا ہے، گندہ ہے، تو اسی کی شاید کوئی گناہ ہیں جس کی بنا پر ہم سب پر بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، شاید بجلی اسی کو بھسم کرنا چاہتی ہے، جلانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے نکل کے جائیں، درخت کے نیچے چلے جائیں، وہاں پہ بارش کا موسم تھا تو اس لیے اس درخت کے نیچے جا کھڑے ہو جائیں آپ کو، تاکہ گلہ بھی نہ ہو، اگر آپ گناہ گار ہوئے تو آپ کو بجلی جلا دے گی، ہم تو بچ جائیں گے۔ وہ بیچارہ گھبراتا ہوا، کانپتا ہوا، بڑی مشکل سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا، تھوڑی دور بس چلی تھی کہ بس بجلی گرجی اور بس دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس کی جو زندگی تھی اس شخص کی جس سے سمیل آتی تھی، بدبو آتی تھی، اس کی زندگی اس کی موت کی حفاظت کر رہی تھی، اور جو بدبو تھی وہ اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اس کے اندر ایک بدبو پیدا کرتی اور اس کو ایک علیحدہ کر دیا سب لوگوں سے۔ بظاہر تو وہ گناہ گار گندا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سبھی کو گناہ گار بنا دیا، یا جو بھی مسئلے مسائل تھے، گناہ گار ہو سکتے ہیں، قصوروار ہو سکتے ہیں، یا سبھی کی موت آ رہی تھی، تو وہ مر گئے اپنی ہی موت، آپ مر گئے بجلی کے جلانے سے، لیکن وہ زندہ بچ گیا۔ تو سبھی کی سوچ یہ تھی کہ یہ گناہ گار ہے تو یہ مرے گا، ہم بچ جائیں گے، ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو جائیں، اور یہ مر جائے گا تاکہ ہم بچ سکیں، لیکن اس کا سارا الٹ ہوا۔ تو اس لیے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، تو توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔